مشعل راہ ہے رسول کی زندگی، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی۔ اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہے اور پھر آخرت کے دن پر آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ مومن ہیں۔ اب اس کی آپ کے ایمان کی شہادت جو ہے آپ کے عمل سے ملے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ میں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یقین کر لیا، ایمان لیا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایمان نہیں لائے، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ منافقین مدینہ جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن ان کا یقین نہیں تھا، نہ اللہ کی توحید پر تھا، نہ رسول کی رسالت پر تھا، نہ یوم آخرت پر تھا۔ یہ تین دیکھیں قرآن کے بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو منافق کہلائے، اور منافق کی بخشش ہوگی نہیں۔ رسول کو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے آپ دعائے بخشش نہ کریں، ان کو میں نہیں بخشوں گا، یعنی مشرک کے ساتھ ملا دیا۔ اس کا منافق کا انجام جو ہے مشرک کے ساتھ، اور ہے ہی مشرک، عملی طور پہ تو مشرک ہو گیا، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی کر رہا ہے منافق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا پتہ کیسے چلے گا۔ دیکھیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ایمان کا مطلب پہلے تو آپ سمجھ لیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ تو اب یقین جو ہے کس چیز پر؟ یہ بھی پھر دوسرا سوال ہے، یقین کس چیز پر؟ یقین پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اپنی حقیقت کا، کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ معلوم ہو بلکہ آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو اپنی منزل پر یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ تو یقین پہلے تو آپ اپنے اوپر یقین کریں۔ اگر اپنے بارے میں آپ دھوکے کا شکار ہو گئے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، بنیادی ٹھوکر آپ نے یہاں کھا لی کہ اپنے آپ کو ظاہر سمجھ لیا۔ تو یقین پہلے اپنے ظاہر پہ، اپنی حقیقت پر، روح پہ، کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو نظر آ رہا ہوں، میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا۔ پھر اپنی منزل کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا کہ آپ کو کیا یہ یقین ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور کیا یہ یقین آپ کو حاصل ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے؟ یعنی میرا سفر، میں ایک سفر کے لیے دنیا میں آیا ہوں، جو سفر ہے اللہ کے راستے کا، اللہ منزل اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یعنی اللہ کا راستہ ہے کیا، رب کی رضا جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، رب کی رضا یہ اللہ کا راستہ ہے، رب کی ناراضگی یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے زندگی پھر اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے۔ اچھا، ایک یہی بات اگر میں ایک دوسرے انداز سے کہوں تو وہ یہ ہوگا، توحید، رسالت اور آخرت، اس پر آپ کا یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری منزل اللہ ہے، اور میں نے جانا ہے اللہ کے راستے پر، سفر میں نے اللہ کے راستے پر کرنا ہے، منزل اللہ ہے، اور یہ سفر کا عملی طور پہ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ بھئی میں تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارنا، اور میں تمہیں بتاؤں گا رسول کے ذریعے، اور رسول
رسول تمہیں میرا آیات بھی پڑھائیں گے اور عمل کر کے بھی دکھائیں گے۔ تو اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ اگر آپ نے اس بات پر یقین کر لیا کہ توحید یہ ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ توحید ہو گئی۔ اچھا، آخرت جو ہے، آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوگا، اور وہ نتائج دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بڑے نتیجے کا دن ہوگا، یوم الفصل، اور اس میں کیا ہوگا کہ میں اللہ کے حضور ذاتی طور پہ پیش ہو کر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کروں گا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور تو دیکھیں، آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نتیجے کو دیکھ کر جو ہے زندگی گزاریں۔ اب دیکھیں، اس میں ایک بات ہے، ایک امتحان ہے، امتحان ہو رہا ہے، میٹرک کا ہے، جو قابل طالب علم ہے وہ سب سوالات کو دیکھ کر ایک اندازہ لگاتا ہے، کیونکہ کچھ سوالات زائد ہوتے ہیں کہ کوئی سے 3 سوالات کا جواب دیں یا 5 سوالات کا، تو وہ 3 گھنٹے جو بیٹھتا ہے وہ حساب کتاب لگا کے کہ بھئی اس کے اتنے نمبر ہیں، میں نے یہ دینا ہے، یہ آسان ہے، یہ پہلے کرنا ہے، پھر بعد میں یہ تو زندگی آخرت کے خیال میں گزارنا جو ہے، آخرت پر یقین کر کے جو زندگی گزاریں گے تو یہ یقین ہے۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، رسالت اور آخرت۔ اگر یہ 3 یقین آپ کو حاصل ہیں تو آپ مومن ہیں۔ یقین، دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ انسان یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ انسان کے یقین کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے، اور اگر عمل یعنی انسان جو بات کر رہا ہے عمل اگر اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ بات جھوٹی ہے۔ یعنی آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، کسی مالٹے والے کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ کریٹ مجھے مالٹے دے دو، کتنے؟ وہ کہتے ہیں 4000 روپے کی ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے لے لی، پیسے نہیں دے رہا، تو کریٹ تو اسے نہیں ملے گی۔ یہاں تو دیکھیں جنت کی پیمنٹ ہے، جنت کی آپ پیمنٹ کریں۔ پیمنٹ کیا ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی، یہ پیمنٹ ہے، بس مختصر بات۔ تو اب یعنی اگر یہ 3 یقین حاصل ہے آپ کو، پورا یقین ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور میں نے جانا ہے جنت میں، اور جنت میں مجھے میرا مقصود مل جائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے یوم آخرت پر اور جنت میں اللہ کی ملاقات پر، یہ خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر یہ یقین ہے نمبر 1، پھر آپ کو یقین ہے کہ رسول میرے لیے مشعل راہ ہیں، رسول کی زندگی، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی۔ اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہے اور پھر آخرت کے دن پر آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ مومن ہیں۔ اب اس کی آپ کے ایمان کی شہادت جو ہے آپ کے عمل سے ملے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ میں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یقین کر لیا، ایمان لیا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایمان نہیں لائے، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ منافقین مدینہ جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن ان کا یقین نہیں تھا، نہ اللہ کی توحید پر تھا، نہ رسول کی رسالت پر تھا، نہ یوم آخرت پر تھا۔ یہ 3 دیکھیں قرآن کے بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو منافق کہلائے، اور منافق کی بخشش ہوگی نہیں۔ رسول کو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے آپ دعائے بخشش نہ کریں، ان کو میں نہیں بخشوں گا، یعنی مشرک کے ساتھ ملا دیا۔ اس کا منافق کا انجام جو ہے مشرک کے ساتھ، اور ہے ہی مشرک، عملی طور پہ تو مشرک ہو گیا، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی کر رہا ہے منافق۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ
بس یہی جو آج ہمارا موضوع تھا، پتہ کیسے چلے؟ پتہ چلے گا آپ کے عمل سے، آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، کس کے لیے گزار رہے ہیں، آپ کا مدعا کیا ہے، زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے، کیا کھچڑی پکائی ہوئی ہے آپ نے، منصوبے کیا ہیں آپ کے مستقبل کے زندگی کے بارے میں، اور کیا آپ نے سودا کر لیا ہے اپنے مال و جان کا سودا کسی اللہ تعالیٰ کے نائب نبی سے، اللہ کے خلیفہ سے آپ نے کیا سودا کر لیا ہے؟ کیا آپ اس سودے کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی ول کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ سب دیکھا جائے گا، تو پھر اس طریقے سے پھر ایمان کا پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ہمارا آج کا مسلمان جو ہے تو وہ تو زبان سے تو کہتا ہے، لیکن نہ تو یہ ایمان کا مطلب جانتا ہے، نہ اس کے تقاضے جانتا ہے، اور اگر کوئی اسے بتا بھی دے تو پھر یہ پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو بڑا مشکل ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے جیوں، اللہ کی طرف رخ کر لوں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں، خیال دنیا کی بجائے خیال آخرت میں زندگی گزاروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے معاف رکھیں آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم